آج احمد فراز کی ایک چھوٹی سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خود سے روٹھوں تو کئی روز نہ خود سے بولوں، پھر کسی درد کی دیوار سے لگ کر رو لوں۔ تو سمندر ہے تو پھر اپنی سخاوت بھی دکھا، کیا ضروری ہے کہ میں پیاس کا دامن کھولوں۔ میں کہ ایک صبر کا صحرا نظر آتا ہوں تجھے، تو جو چاہے تو تیرے واسطے دریا رو لوں۔ اور معیار رفاقت کے ہیں ایسا بھی نہیں، جو محبت سے ملے ساتھ اسی کے ہو لوں۔ خود کو عمروں سے مقفل کیے بیٹھا ہوں فراز، وہ کبھی آئے تو خلوت کا دے جاں کھولوں۔ خود سے روٹھوں تو کئی روز نہ خود سے بولوں۔ آپ جب کسی سے روٹ جاتے ہو کیا ہوتا، بول چال بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ احمد فراز اب خود سے روٹے ہوئے ہیں، کبھی کبھی خود سے بھی تصادم ہوتا ہے اور روٹ جانے کی جی چاہتا ہے۔ خود سے روٹوں تو کئی روز نہ خود سے بولوں، جب میں خود سے روٹ جاتا ہوں تو کئی دنوں تک ہماری بول چال بند ہو جاتی ہے، پھر کسی درد کی دیوار سے لگ کر رو لوں۔ اب جب اتنے دنوں کی خاموشی کے بعد رونے کو دل کرتا ہے تو میں کسی درد کی دیوار سے، کسی درد کو یاد کر کے میں اس سے لگ کر کے، اس سے گلے لگ کے میں رو لیتا ہوں۔ رونے کے لیے کوئی سہارا چاہیے، کسی کا کاندھا چاہیے، اور کچھ نہیں ملے تو دیوار سے لگ کے رو لینے میں بھی آرام ملتا ہے۔ خود سے روٹوں تو کئی روز نہ خود سے بولوں، پھر کسی درد کی دیوار سے لگ کر رو لوں۔ تو سمندر ہے تو پھر اپنی سخاوت بھی دکھا، کیا ضروری ہے کہ میں پیاس کا دامن کھولوں۔ اے خدا، یہ سیدھا مخاطب اللہ کی ذات ہے۔ اگر تو سمندر ہے، تیرا رحم و کرم اگر سمندر جیسا ہے تو اپنی سخاوت بھی تو دکھا۔ ایسا رحیم و کریم ہونے سے کیا فائدہ کہ جب کسی پر تو سخاوت ہی نہیں دکھائے۔ تو سمندر ہے تو پھر اپنی سخاوت بھی دکھا، کیا ضروری ہے کہ میں پیاس کا دامن کھولوں، کیا ضروری ہے کہ میں تیرے سامنے اپنی ضرورتوں کا پٹارا کھولوں، مانگوں تجھ سے کہ مجھے یہ دے، مجھے وہ دے۔ ضرورتیں تو بے شمار ہے، کیا تو نہیں جانتا؟ تو رگے جا کے قریب ہے نا۔ کیا ضروری ہے کہ میں پیاس کا دامن کھولوں، میں پیاس کا دامن کھول کر تیرے سامنے بیٹھوں تب تو سخاوت دکھائے گا۔ تو سمندر ہے تو پھر اپنی سخاوت بھی دکھا، کیا ضروری ہے کہ میں پیاس کا دامن کھولوں۔ میں کہ ایک سے صبر کا صحرا نظر آتا ہوں تجھے، تو جو چاہے تو تیرے واسطے دریا رو لوں۔ تو مجھے کہتا ہے نا کہ میں صبر کا بالکل صحرا ہوں، میں دور تک پھیلا ہوا ریگستان جہاں صبر ہی صبر ہے۔ تو اگر تو کہے، تو اگر چاہے تو میں تیرے آگے دریا رو لوں۔ میرے اندر اس قدر درد ہے کہ اگر میں اس کو رونے بیٹھوں نا تو میں دریا کے مانند آنسو بہا دوں۔ تو میں کہ ایک صبر کا صحرا نظر آتا ہوں تجھے میں صبر کا صحرا نظر آ رہا ہوں نا۔ تو جو چاہے تو تیرے واسطے دریا رو لوں، تو کہے تو میں تیرے واسطے دریا رو لوں۔ اور معیار رفاقت کے ہیں ایسے بھی نہیں، اور معیار رفاقت کے ہیں ایسا بھی نہیں، میرے وفا کا کوئی یا رفاقت کا کوئی معیار ہم نے قائم کر رکھا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور معیار رفاقت کے ہیں ایسا بھی نہیں، جو محبت سے میرے ساتھ اسی کے ہو لوں۔ جو بھی محبت سے بات کرے میں اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ کوئی میرا معیار نہیں ہے، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ویسا پورا کرائٹیریا پورا ہوگا تب میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ اور معیار رفاقت کے ہیں ایسا بھی نہیں، جو محبت سے ملے ساتھ اسی کے ہو لوں۔ خود کو عمروں سے مقفل کیے بیٹھا ہوں فراز، ہم نے ایک عمر گزار دی ہے، اپنے آپ کو ہم نے لاک کر رکھا ہے، قفل لگا رکھا ہے۔ خود کو عمروں سے مقفل کیے بیٹھا ہوں فراز، وہ کبھی آئے تو خلوت کا دے جہاں کھولوں۔ وہ کبھی آ جائے نا، میرا گیا ہوا بچھڑا ہوا محبوب اگر آ جائے نا تو خلوت کا دے، یہ جو میرا خالی کمرہ جو ہے نا، یہ خلوت کا دے جہاں، یہ جو تب میں اس کے تالے کھولوں اور میں بتاؤں کہ میری جہاں پہ کیا گزر رہی ہے اور کیا کچھ ہے، اور یا میری جہاں پہ اس کا کیا مقام ہے۔ تو خود کو عمروں سے مقفل کیے بیٹھا ہوں فراز، وہ کبھی آئے تو خلوت کا دے جہاں کھولوں۔ تب میں اپنے وہ تنہائی والا کمرہ میں جہاں کا وہ میں کھولوں، وہ کبھی آئے تو خلوت کا دے جہاں کھولوں۔ آج کی ویڈیو میں اتنے ہی۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔